اسد قیصر صاحب وفاق میں بیٹھے ہیں جہاں ہم حزب اختلاف ہیں، اور اوورآل ملک میں اور بالخصوص مرکز میں جو ہمارے ساتھ مینڈیٹ چوری کا ہاتھ کیا گیا یہ ناقابل معافی ہے، اور جب تک یہ انڈو نہیں ہوتا ہے، جب تک یہ ریورس نہیں ہوتا ہے، قوم کو اور پارلیمان کو ان کے اصلی وارث نہیں دیے جاتے ہیں، اس پہ یہ آؤٹ آف کویسچن ہے کہ کوئی مفاہمت ہو سکتی ہے۔ احتجاج رہے گا، جاری رہے گا۔ اور جہاں تک علی امین صاحب کی بات آپ نے کی، علی امین صاحب کا وزٹ جو ہے اس کو اگر آپ مفاہمت سمجھتے ہیں تو میں تھوڑا سا اس پہ اعتراض یہ ضرور کروں گا کہ علی امین صاحب ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ صوبہ شدید معاشی مشکلات کا شکار ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز گرچہ ان کا ذہن یہ نہیں مانتا ہے کہ کوئی وزیر اعلیٰ ہو، پی ٹی آئی کا ہو، وہ شہباز شریف کے پاس جائے، لیکن ان کو ان چیز کا ادراک بھی نہیں ہے کہ ایک دفعہ وزیر اعظم کا حلف ہوا، صدر کا حلف ہوا، اس کے بعد جو ہے شہباز شریف صاحب پشاور آئے، لیکن ان تمام موقعوں پہ علی امین صاحب نظر نہیں آئے، اور وجہ obvious ہے کہ علی امین صاحب کو ادراک تھا کہ پارٹی ورکر جو ہیں ان کی کسی انٹریکشن کو پسند نہیں کریں گے، لیکن جب علی امین صاحب نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم وہاں جاتے ہیں اور وزیر اعظم سے ملتے ہیں، تو اس کے پیچھے دو عوامل کار فرما تھے۔ ایک تو وہ یہ پیغام دینا چاہتے تھے پورے پاکستان کو کہ پاکستان تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ یا پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی منصب رکھنے والا شخص جو ہے آئینی تقاضوں کے تحت، قانونی تقاضوں کے تحت ایک ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ چلائے گا، کوئی اٹدھرمی نہیں ہے، کوئی ضد نہیں ہے، کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ لوگ ہم پہ یہ انگلی اٹھائے کہ جناب ایک صوبہ آپ کو مل گیا، اب جتنا بھی آپ کا رویہ جو ہے مناسب نہیں ہے کہ آپ کسی سے مل بیٹھے۔ دوسری بات انہوں نے جس نے علی امین خان کو مجبور کیا کہ وہ جائیں وزیر اعظم صاحب کے پاس، وہ تھی صوبے کی دیگرگو معاشی حالت، اور ہمارے ہائیڈل نیٹ میں اور دیگر رائلٹیز کی مد میں ہمارے بقایاجات ہیں مرکز کی طرف، وہ ملیں گے تو صوبہ جو ہے اس میں ادائیگی بھی ہوگی، تنخواہیں بھی ادا ہوں گی۔ بہرحال جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ میں شاید یہ کہوں گا کہ خان صاحب کی آشیرواد نہیں تھی اس میں، لیکن خان صاحب نے ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کیا۔ خان صاحب کو یہ علم نہیں تھا کہ علی امین خان جو ہے وہ گئے ہیں اور پھر ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے بعد نون لیگیوں کے ہمراہ انہوں نے میڈیا سے خطاب کیا ہے۔ مدد صاحب یہ بتائیں کہ پارٹی کے اندر بھی آپ کے کافی کوئی اختلافات کی چیزیں جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ رہی ہیں، جس طرح کل آپ نے خود اس بات کا اظہار بھی کیا، اعتراف بھی کیا کہ دو غلط فیصلے ہوئے۔ ایک تو شیرانی صاحب سے معاملات پر اختلاف آ چکے تھے، یہ بلے باز بھی میں اجازت سے کہاں سے آگے پہنچ گئے کہ ایسی تحقیقات ہونی چاہیے، اور دوسرا آپ دیکھیں ایم ڈبلیو ایم سے معاملات ہمارے طے پا چکے تھے، وہ ٹھیک راستہ تھا، سنی دہار کونسل کے ساتھ ہم نے کیا تھا تو ہماری 80 سیٹیں ضائع ہو گئی مخصوص قسمیں۔ یہ کون کرتا ہے پارٹی کے فیصلے، کون اس طرح کے فیصلے کرواتا ہے جس سے طریقے صاحب کا نقصان ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے اس میں تحقیقات کی تو ضرورت نہیں، آپ خود پارٹی کا ایسا کور کمیٹی کا آپ کو پتا ہوگا اس طرح کون کر رہی ہے سارا کچھ، کیوں کر رہا ہے؟ یہ اختلافات تو نہیں ہے، اصل میں یہ فیصلے غلط فیصلے ہوئے ہیں، اور یہ غلط فیصلے جو ہیں ان کی قیمت جو ہے وہ ہمیں چکانی پڑ رہی ہے۔ یہ اس کا تعلق اختلافات سے تو نہیں ہے، جنہوں نے غلط فیصلے کیے ہیں ان پہ ذمہ داری فکس ہونی چاہیے۔ میں نے یہ کہا ہے، میں نے کسی کا نام نہیں لیا ہے، میں نے کسی اختلاف کی بات نہیں کی ہے، میں نے دو غلط فیصلوں کی نشاندہی کی ہے۔ تو لہذا کل جب ہم خان صاحب سے ملے اس پہ کافی ہماری گفتگو ہوئی، بیرسٹر گور صاحب موجود تھے، عمر بھائی صاحب موجود تھے، اور خان صاحب نے بھی یہ موقف تسلیم کیا کہ یہ واقعی غلط فیصلے ہیں اور یہ فیصلے نہیں ہونے چاہیے تھے، کیوں کر ہوئے اس پہ میں نے کہا تھا کہ یہ میٹر پراپ ہونے چاہیے اور پی ٹی آئی کو بھی پتہ چلنا چاہیے اور قوم کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کن لوگوں نے فیصلے کیے، اور جن لوگوں نے فیصلے کیے ہیں پھر ان کے نام سامنے آنے چاہیے، کیونکہ یہ تسلیم شدہ ہے کہ دونوں فیصلے غلط تھے۔ لیکن یہ کون لوگ فیصلہ کرنے والے مدد صاحب، کون ہے ذمہ دار؟ آپ کو تو پتا ہوگا ظاہر ہے، اور اس کا کیا محاسبہ لوگوں کا نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، اب اگر میں یہ اس سوال کا جواب دوں تو پھر اختلاف شروع ہو جائے گا، یہ میرا کام نہیں ہے۔ میں نے خان صاحب نے بیسیکلی اس
چیز کی نشاندہی کی ہے اور ہم نے اتفاق کیا ہے، لہذا یہ پارٹی کا کام ہے کہ اس کو اگر میں اپنے تئیں نشاندہیاں کروں گا تو آپ کو پتہ ہے میرے تو سر کے بالوں سے زیادہ میرے دشمن پیدا ہو گئے ہیں، تو کچھ اور کا اضافہ ہوگا۔ تو منور صاحب یہ بلے باز کون لے کے آیا تھا بیچ میں جب آپ کی شادی صاحب سے معاملات پہ آگے بڑھتے تھے، لے کے کون انٹروڈیوس کروایا تھا کہ پیچھے جو بھی اس کے ہو؟ میں حلفاً کہتا ہوں کہ نہ میں نے بلے باز کو کبھی دیکھا ہے، وہ جو چیئرمین تھا، نہ مجھے علم تھا، میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا۔ جس دن کاغذات نامزد کی جمع ہو رہے تھے اچانک اطلاع آ گئی کہ جی بلے باز کے کاغذات آپ نے جمع کرنے ہیں، یہ ایفیڈیوٹ دینا ہے، تو مجھے اس دن علم ہوا۔ تو پارٹی قیادت پہ ملوانے والوں کو کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کسی آپ نے ان کو تو نہیں دیکھا کہ انہیں پارٹی میں کس نے ملوایا، انہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آپ یاد کریں نا وہ دور یا وہ وقت جب آخری یعنی 24 گھنٹے سے بھی کم ٹائم قبل ہمیں علم ہوا کہ بلے باز بھی کہیں ہیں اور ہم نے ان کی پارٹی کے ٹکٹ پہ اپلائی کرنا ہے۔ مجھے خود مطلب ہے کوئی کاغذات نامزد کی جمع ہونے کی کوئی 8-10 گھنٹے قبل پتہ چلا کہ بلے باز کے ساتھ کوئی بات ہو گئی ہے۔ آپ منور صاحب یہ بتائیں کہ خان صاحب کی آگے کیا سوچ ہے، کیا رائے ہے کہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ ایک تو مجھے سب سے پہلے علی امین والا جواب دیجیے گا کہ علی امین گنڈاپور کے بارے میں یہ بھی ایک رائے بہت زیادہ جو ہے قائم ہوئی ہے، ایک تاثر ہے بہت زیادہ کہ جو انہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے نوٹس وصول ہوا 26 تاریخ کا دہلی والا، اس کے بعد ان کی ٹون جو ہے وہ اسٹاپ ہوئی ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے اس مقدمے کو پریزائڈ اوور کرنے کا۔ یہ انلیگلی انہوں نے جورسڈکشن ریزیوم کی ہے اور اس کو ہم چیلنج کر رہے ہیں ہائی کورٹ میں۔ اور علی امین گنڈاپور صاحب کی جو ملاقاتیں ہیں وہ ظاہر ہے صرف وزیر اعظم سے نہیں ہوئی، 2 مزید عام ملاقاتیں بھی ان کی ہوئی تھی، کل غالباً کور کمیٹی میں بھی ڈسکس ہوا تھا، تو وہ 2 عام ملاقاتیں ہیں، وہاں سے سر کیا پیغام آیا؟ دیکھیں میں کور کمیٹی کی کل کی میٹنگ میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے شامل نہیں ہو سکا کیونکہ میں جیل میں تھا اس وقت جس وقت کور کمیٹی کا اجلاس تھا، تو مجھے علم نہیں ہے اور نہ علی خان سے میری بات ہوئی ہے کہ ان کی اور کن لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے۔ اگر آپ روشنی ڈال دیں تو پھر میں کوئی جواب دے سکوں۔ جب وہ جن 2 اور ملاقاتوں کی بات کر رہی ہے وزیر اعظم کے علاوہ آپ کو ملاقاتوں کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے یا آپ کو شاید اس بارے میں پتہ لگا کہیں اور سے بھی؟ نہیں، مجھے کوئی علم نہیں ہے، مجھے کسی نے نہیں بتایا ہے۔ میں اسی لیے تو آپ کو عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ اگر مجھے بتا دیں کہ کن شخصیات سے ہوئی ہیں تو میں اس پہ روشنی ڈال سکوں گا۔ دیکھیے ایک تو آرمی چیف کی بات کر رہی تھی شاید ان سے بھی ان کی ملاقات غالباً ہوئی ہے، اور ایک آپ 12 میں کسی آپ ملاقات کی بات ہوئی۔ میرا خیال نہیں ہے کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں کیونکہ یہ مینڈیٹ علی امین خان کے پاس ہے ہی نہیں کہ وہ جو ہے ان لوگوں سے ملے، اور شاید علی امین خان کو کے خلاف یہ ایک کمپین اب شروع ہوئی ہے جس انداز میں وہ گئے ہیں وزیر اعظم سے ملنے، اور پارٹی کے کچھ اور اپنے ورکر بھی ذرا مغالطے کا شکار ہیں، اور یہ میرا خیال نہیں ہے میں اس کو ان کے خلاف ایک کمپین گردانتا ہوں۔ یہ بات نہیں ممکن ہے کہ وہ اتنا بڑا فیصلہ اپنے تئیں کریں۔ خان صاحب جو ہیں وزیر اعظم کے ملنے پہ بھی ان کی طبیعت کچھ زیادہ خوشگوار نہیں تھی۔ اب کجا یہ کہ ان کے خان صاحب سے ملاقات کے بعد جب میں باہر نکلا تو علی امین خان کی میری ان کی کال آئی اور فون پہ ہماری بات ہوئی، تو جو بھی ان کے حوالے سے بات چیت تھی میں نے ان کو بتائی کہ اور وہ فکر مند بھی تھے خان صاحب کے ریئیکشن کے حوالے سے۔ تو یہ کب ہٹا رہے ہیں آئی جی گیٹنگ کو؟ چونکہ سارا میں تو علی امین گنڈاپور صاحب کہہ گیا کہ گیٹنگ کے آئی جی کو ہم ریٹین کر رہے ہیں لیکن سی سی ٹی وی کو فارغ کر رہے ہیں، تو کب ہٹا رہے ہیں آئی جی کو؟ میرا خیال نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا کے ورکر اس آئی جی کو ریٹین کرنے کی اجازت دیں گے۔ اس آئی جی نے بڑا ظلم ڈھایا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز پہ۔ قطعاً ممکن نہیں ہے کہ یہ آئی جی جو ہیں پی ٹی آئی کے دور میں آئی جی رہے، اور ورکرز جو ہیں ہمارے ان کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہوتا جا رہا ہے۔ اپنی دور میں دور حکومت میں وہی چہرے جو ہمیں مارتے تھے، پیٹتے تھے، غلط ایف آئی آر کرتے تھے، وہ اگر مناصب پہ براجمان رہیں گے ورکر نے ہمارا حشر نشر کر دینا ہے۔ اچھا یہ آپ کا جو نوٹس آیا ہے منڈے کا، اس پہ آپ کس طرح
طرح کے شواہد ہیں آپ کے پاس کہ آپ اس پہ لے کے جائیں گے؟ اور آپ نے جو ایک دعویٰ کیا تھا آپ کو قتل کروانے کی سازش ہو رہی ہے اور اسیسز بھی ہیک کر لیے گئے، کتنے کریڈیبل ایویڈنس آپ کے پاس موجود ہے اس حوالے سے؟ جب آپ سے ملاقات ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن میرے پاس وکیل ہوں میں سپریم کورٹ کا، اور میرے پاس جو ایویڈنس ہے وہ لیگلی ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے، کریڈیبل ایویڈنس ہے، اور ایف آئی اے کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میں نے ان کی چند کاپیز اپنے پارلیمنٹیرینز کو دی ہے، شیئر کی ہے ان کے ساتھ واٹس ایپ پہ، ضرورت ہوئی تو شاید پاکستان کے عوام کے ساتھ بھی شیئر کر دوں۔ عمر ایوب صاحب کو پوزیشن لیڈر ابھی تک انہوں نے نوٹیفائی نہیں کیا، کیا آپ کو لگ رہا ہے زیادہ نظر آ رہا ہے آپ کو ان کا ان کو پوزیشن لیڈر نوٹیفائی کرنے کا؟ کیونکہ آج جب اسے پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ پوزیشن لیڈر ابھی تک میں نے نوٹیفائی کیا نہیں ہے، ابھی کچھ شوٹ بھی کر رہا ہوں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ نوٹیفائی کریں گے اور اگر وہ جو پھر آپ کی پی ایس سی کی چیئرمین پر عوام میں بھی لگ رہا ہے پڑ جائے گا؟ بہرحال اگر وہ اپوزیشن بھی خود بننا چاہتے ہیں اور حکومت بھی خود تو ہیں تو یہ نئی روایت بھی ڈال دیں، باقی یہ کس کو دیں گے اگر عمر ایوب خان کو نہیں نوٹیفائی کریں گے؟ آج تو پوری خطاب میں تو ہمیں اپوزیشن کہہ رہے ہیں، اور اگر ان کی نیت یہ ہے کہ ہمیں اپوزیشن بھی نہیں گردانتے ہیں، وہ عہدے بھی اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں جن کے پیچھے یہ مر رہے ہیں۔ عہدہ جو ہے نا وہ چاہے صدر کا ہو، چاہے گورنر کا ہو، اور چاہے سبزی منڈی کے آڑتیوں کی یونین کے صدر کا ہو، یہ وہ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو لہٰذا اپوزیشن لیڈر کا بھی ایک عہدہ ہے، پیک چیئرمین کا بھی ایک عہدہ ہے، اگر ان کی نظر ان پہ بھی ہے تو یہ کوئی عجوبہ اب نہیں ہوگا موجودہ حالات میں کہ وہ ان عہدوں کو بھی ہتھیا لے۔ تو مطلب یہ بتائیں اب آپ کا آگے لائے عمل کیا ہے؟ ابھی تک آپ لوگ سپریم کورٹ آف پاکستان میں نہیں گئے، یہ جو آزادی کی وجہ سے آپ کا دعویٰ ہے ہم سی سی پہ آپ کی بندی جا رہے ہیں، اس پہ آپ کے ابھی تک ٹوٹل 35 شکایات آپ کی ابھی تک آئی ہے الیکشن کمیشن آف آسام میں کیپٹلس کے تک ٹوٹل مجموعی طور پر، تو اس پہ آپ بتائیں کیا ہے اور وزارت کی آپ جو بات کر رہے ہیں اس پہ کس حد تک جائے گی؟ کوئی بڑی احتجاجی تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں؟ جی ہم اب جلسے شروع کر رہے ہیں ملک بھر میں، احتجاجی جلسے ہوں گے۔ پہلا جلسہ 23 مارچ کو رات 10 بجے اسلام آباد میں ہوگا۔ عید کے بعد 9 مارچ بھی پلان کر رہے ہیں آپ لوگ؟ لاہور اور کراچی کے جلسوں کے بعد ہم لانگ مارچ کی اعلان یا کال دیں گے۔ اور اس میں یہ بتائیں کہ لانگ مارچ کے بعد کوئی دھرنا ہوگا اسلام آباد میں یا کیا پلان کیا اپنا کس طرح سے تحریک کو لے کے کر رہے ہیں؟ پلان کیا لگتا یہ ہے کہ شاید لانگ مارچ اخیر میں ہمیں شاید دھرنے ہی دینا پڑے گا، نظر یہ آ رہا ہے، یہ ہمیں لانگ مارچ اور دھرنے کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ یہ بتائیں کہ تحریک صاحب ایک طرف آپ مفاہمت بھی کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ، آپ کے مسائل آپ کے صوبے میں بہت زیادہ مالی مسائل ہیں، اسی طرح کے مالی مسائل پاکستان کے بھی ہیں، وہاں تو اپنے صوبے کے لیے تو آپ نے کمپرومائز کر دیا کہ یہاں بیٹھ کے آپ وزیر اعظم کے ساتھ، لیکن آئی ایم ایف جو کہ پاکستان میں اس وقت ان کا ڈیلیگیشن آیا ہوا پاکستان کو ان کو بھی پیسوں کی ضرورت ہے اس وقت، آپ کے پارٹی کے لوگ جو ہے وہ ادھر آئی ایم ایف ہیڈ کوارٹر پہ امریکہ میں احتجاج کر رہے ہیں، تو یہ ٹائمنگ بڑی غلط ہے اس احتجاج کی، اور دوسرا ویسے بھی جب پاکستان کو فنڈنگ ملتی ہے ہمارا احتجاج کرنا، کیا یہ بہت زیادہ جو ہے طریقے صاحب کی طرف سے بلا جواز نہیں ہے جاتی ہے؟ سمر عباس صاحب یہ آپ نے بات نون لیگیوں والی کی ہے، وہ یہ بیانیہ دے رہے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا صوبہ جو ہے اس کے مفادات جائیں تو کھاتے اور کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ہردرمی دکھانی ہے، ضد دکھانا ہے، اور کوئی اکائیوں کو ایک دوسرے کے نزدیک جو ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کو بھی ملنا رائٹ اس کا، لیکن ظاہر ہے پاکستان کے پاس پیسے ہوں گے تو حکومت پاکستان کے پی کو بھی دے گی، باقی صوبوں کو بھی دے گی، تو پیسے آئے سے میں وہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں، اس میں نون لیگ والی کوئی سنانا میں تو پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ پیسے میرے بھائی، پیسے اگر نہ ہوتے تو یہ 2 کروڑ 72 لاکھ کے مریم نواز صاحبہ ٹائر خریدتی جو ابھی میڈیا پہ سن رہے ہیں، تو پیسے ہیں تو ٹائر جو ہیں وہ 10 گنی کی قیمت پہ خریدے جا رہے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ پاکستان کو قرضہ نہ دیں، ہم نے یہ کہا ہے کہ قرضہ دینا ہے اس حکومت کو دیں جس کا آڈٹ ہو، الیکشن آڈٹ جو منتخب ہو صحیح طور پہ ان کو۔ اب یہ مطالبہ اگر کسی کو غلط نظر آ رہا ہے تو ان کی عقل پہ جو ہے صرف ماتم کیا جا سکتا ہے۔